حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب مالک اشتر کو مصر کا عامل بنا کر وہاں روانہ کیا تو راستے میں انہیں ایک شخص ملا جس نے ان سے عقیدت مندی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے گھر پر ان کو کھانے کی دعوت دی اور کھانے میں زہر ملا دیا۔ کھانا کھاتے ہی مالک اشتر مسموم ہو کر گرنے لگے تو آپ نے اس شخص سے دریافت کیا کہ تو نے کس کے کہنے پر مجھے زہر ملا کھانا دیا؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ حضرت جناب مالک اشتر ایک بہادر، نڈر، تجربہ کار اور بے باک لیڈر تھے اور آپ نے بہت ساری اسلامی جنگوں میں بھی شرکت کی تھی۔ انہی جنگوں میں سے ایک جنگ یرموک کا معرکہ بھی تھا جس میں آپ نے شرکت کی، اور اسی جنگ میں آپ کی ایک آنکھ میں تیر لگا تھا، اسی وجہ سے آپ کو مالک اشتر کہا جاتا ہے۔ مالک اشتر جنگ جمل اور جنگ صفین میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ شریک تھے۔ مالک اشتر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج کے بہادر اور بے باک سپہ سالاروں میں سے ایک تھے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تمام جنگوں میں شانہ بشانہ لڑتے ہوئے نظر آتے تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زبردست حامیوں میں سے ایک تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بحیثیت امیر المومنین سیاسی پالیسیوں کے بھی یہ خلاف تھے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومانہ شہادت میں مالک اشتر ملوث نہ تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی حمایت اور کوفہ کے گورنر پر اعتراض کرنے کے جرم میں مالک اشتر کو مدینہ سے نکال دیا گیا تھا اور یہاں سے یہ شہر خمس میں جا کر بس گئے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد مالک اشتر وہاں سے واپس آ گئے۔ اس کے بعد لوگوں نے مالک اشتر کو ہی کوفہ کا گورنر مقرر کر دیا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف ہونے والے قیام کے دوران حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا محاصرہ کرنے والوں میں بھی مالک اشتر شامل تھے۔ اسی وجہ سے معاویہ بن ابی سفیان کے حامیوں نے ان پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومانہ شہادت کا الزام بھی لگایا۔ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بحیثیت خلیفہ اسلام پالیسیوں کے خلاف بولنے والے صحابہ کرام علیہ اجمعین بے شمار تھے، مگر ان کے قتل ناحق میں صحابہ کرام میں سے کوئی بھی شامل نہ تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل ہو جانے کے بعد لوگوں کو سیدنا علی علیہ السلام کی بیعت کی طرف دعوت دینے والوں میں بھی مالک اشتر سر فہرست تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت ظاہری کے دوران جنگ جمل اور جنگ صفین میں امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کے بہادر کمانڈروں میں سے ایک تھے اور آپ کی حکومت کے دوران مصر کی گورنری پر بھی مالک اشتر منصوب ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مالک اشتر کو خدا کی تلوار کا لقب دیا اور عہد نامہ مالک اشتر نامی مشہور عہد نامہ جسے آپ نے مالک اشتر کے نام لکھا تھا تاریخ میں ثبت ہے۔ مالک اشتر مصر پہنچنے سے پہلے ہی شہادت کے عظیم عہدے پر فائز ہو چکے تھے۔ ان کے بیٹے ابراہیم بھی مشہور جنگجو تھے اور وہ بھی اہل بیت اطہار کے حامیوں میں سے اور محبان میں سے تھے، اور مختار سقفی کے قیام کے دوران انہوں نے مختار سقفی کے ساتھ مل کے امام حسین علیہ السلام کے خون کا انتقام لیا اور ان کا انتقام لینے والوں میں سے تھے۔ جنگ صفین کے موقع پر یہ معاویہ بن ابی سفیان کی فوج کے لشکر کو چیرتے ہوئے معاویہ بن ابی سفیان کے خیمے تک جا پہنچے تھے۔ جب معاویہ بن ابی سفیان نے جنگ کا پانسا اپنی طرف سے پلٹتے ہوئے دیکھا تو اپنے فوجیوں کو اور لشکریوں کو حکم دیا کہ اپنے نیزوں پر قرآن مجید کو بلند کر دو۔ یہ ایک طرح سے صلح کرنے کی جانب اشارہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بارہا قاصد بھجوا کر مالک اشتر کو واپس خوجوں میں آنے کے لیے پیغام دیا، لیکن مالک اشتر نے ہر بار یہ کہہ کر آنے سے منع کر دیا کہ مجھے کچھ دیر کی مہلت اور دے دی جائے تو میں حق اور باطل میں فرق واضح کر کے ہی اور اس فتنے کو سر انجام دے کر ہی پہنچوں گا۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں بہرحال واپس بلا لیا۔ مالک اشتر جنگ صفین سے واپسی کے بعد
ایک جزیرہ نما میں رہائش پذیر ہو گئے تھے۔ انہی دنوں محمد بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر کا گورنر بنا کر مصر بھیجا تھا، وہ مصر کی گورنری کر رہے تھے، لیکن مصر کے حالات خراب سے خراب اور پرآشوب ہوتے چلے جا رہے تھے۔ ان حالات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر انتخاب مالک اشتر جیسے عظیم لیڈر پر پڑی، تو آپ نے مالک اشتر کو لکھا کہ فوراً مصر جا کر محمد بن ابی بکر صدیق سے مصر کی کمان لے لو اور وہاں کی گورنری سنبھالو اور دفاعی حکمت عملی کو مضبوط کرو۔ چنانچہ یہ فرمان سنتے ہی مالک اشتر فوراً وہاں سے نکل کر مصر کی گورنری سنبھالنے کے لیے روانہ ہوئے۔ جب معاویہ بن ابی سفیان کو یہ خبر ملی کہ مالک اشتر مصر کی جانب رخت سفر باندھ چکے ہیں اور وہاں جا کر دفاعی حکمت عملی کو مضبوط کرنے والے ہیں، تو معاویہ بن ابی سفیان جان گئے کہ اب مصر ان کے ہاتھ کبھی نہیں آئے گا، کیونکہ مالک اشتر کی انتظامی اور دفاعی صلاحیتوں سے اور ان کی بہادری سے معاویہ بن ابی سفیان بخوبی واقف تھے۔ چنانچہ انہوں نے مصر کے راستے میں ہی مالک اشتر کو ختم کرنے کے لیے اپنے ہی ایک آدمی کو خطیر رقم دے کر اس کو انعام و اکرام کا لالچ دے کر کہا کہ اگر تم مالک اشتر کو کسی طرح سے ختم کر دو تو میں تم سے تمہاری زمینوں پر جو مالیات اور لگان اور ٹیکس وغیرہ وصول کرتا ہوں وہ معاف کر دوں گا اور تمہیں انعام و اکرام سے بھی نوازا جائے گا۔ چنانچہ مال و اکرام کے لالچ میں اس شخص نے مالک اشتر کو اپنے گھر پر کھانے کی دعوت دی اور کھانے میں زہر ملا دیا۔ جب مالک اشتر نے اس کی دعوت قبول کر کے وہ کھانا کھایا تو وہ مسموم ہوئے اور گرنے لگے، تو اس شخص سے انہوں نے دریافت کیا کہ تم نے کس کے کہنے پر مجھے زہر دیا؟ اس شخص نے اسی وقت معاویہ بن ابی سفیان کو لکھ دیا کہ میں نے آپ کا کام کر دیا ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مالک اشتر کی شہادت کی خبر ملی تو آپ نے فرمایا، مالک کو کوئی کیا پہچان سکتا ہے؟ مالک کیا شخص تھا؟ خدا کی قسم، اگر وہ پہاڑ ہوتا تو ایک کوہ بلند ہوتا، اگر وہ پتھر ہوتا تو ایک سنگ گراں ہوتا کہ نہ تو کوئی اس کی بلندیوں کو چھو سکتا تھا اور نہ ہی کوئی پرندہ وہاں پر اپنا پر مار سکتا تھا۔ ہائے افسوس، کیا آدمی تھا مالک اشتر! اور جب معاویہ بن ابی سفیان کو مالک اشتر کی شہادت کی خبر ملی تو معاویہ بن ابی سفیان نے کہا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو بازو تھے، ایک عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو جنگ صفین میں قطع کر دیا گیا تھا، اور دوسرا بازو مالک اشتر تھا جس کو اب قطع کر دیا گیا ہے۔ محترم ساتھیو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پکا اور سچا محب اہل بیت بنائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے۔